السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اٹس ہانی چینل۔ جی ناظرین، آج کی جو خاص جو ریئیکشن ہے وہ اس بارے میں ہے کہ آپ ناظرین آپ نے دیکھا ہوگا آنے والے دن جو ہے اتنے انتہائی خطرناک کہہ سکتے ہیں اسرائیل کے لیے بھی اور ایران کے لیے بھی۔ اگر ہم ایران کی بات کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ 57 اسلامی ممالک ہیں، ان کے لیے بھی خطرہ ہے، ٹھیک ہے۔ صرف ایک ہم بات نہیں کریں گے کہ ایران کے لیے خطرہ ہے، کیونکہ لپیٹ میں تو سبھی آتے ہیں، کیونکہ اسرائیل کا جو ٹارگٹ ہے وہ صرف ایران نہیں ہے، وہ ایسے دیش ہیں جس میں جو نیوکلیئر پاور ہیں، جن کے پاس نیوکلیئر پاور ہے، اور آپ جانتے بھی اچھی طرح ہوں گے وہ پاکستان ہے، ترکی ہے، اور بہت سے ایسے ملک ہیں جن کے پاس ایٹمی ہتھیار ہیں بھی نہیں ہیں۔ لیکن ایران خاص ٹارگٹ کیوں ہے؟ ایران اس لیے خاص ٹارگٹ ہے کیونکہ وہ نیوکلیئر پاور بننے جا رہا تھا، اور وہ بن بھی چکا ہے، لیکن اس نے کھلے سر عام اعلان نہیں کیا۔ اسی وجہ سے ڈونلڈ ٹرمپ ہیں وہ گئے G7 ممالک شریک ہو۔ G7 ممالک دراصل ناظرین بہت بڑے ایسے ممالک ہیں جن میں کینیڈا ہے، برطانیہ ہے، جاپان ہے، اور اٹلی ہے، فرانس ہے، ایسے کئی یورپ ممالک ہیں جو اپنے آپ کو بہت تگڑے معیشت کے حوالے سے سپر پاور سمجھتے ہیں۔ لیکن جیسے ڈونلڈ ٹرمپ وہاں جاتا ہے اور وہاں پہ ایران کو کرنا چاہتا ہے کہ اس کو قابو کیا جائے، اور کہتا ہے کہ آپ جو ہے G7 جو ہے آئیں، شرکت کریں، ہم سے معاہدہ کریں، اور اس پر جو آپ ایگری کریں کہ آپ جو ہے ایٹمی ہتھیار نہیں بنائیں گے۔ بات تو یہی آتی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کون ہوتا ہے کہ ایران کو منع کرنے والے کہ آپ ایٹمی پاور نہ بنیں؟ اگر ایسی بات ہے تو ڈونلڈ ٹرمپ کو چاہیے کہ وہ اسرائیل پر لگام ڈالے۔ اسرائیل پر لگام اس لیے نہیں ڈال سکتا کیونکہ اس کی پشت پناہی امریکہ ہی ہے۔ وہ اسرائیل کو آگے کر کے اور خود اپنے مقاصد جو ہے حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اسرائیل نے اس دفعہ بہت بڑی سنگین غلطی کر لی۔ وہ سمجھا کہ یہ غزہ ہے یا ایسا ملک ہے جس میں ہم اٹیک کر لیں تو آسانی سے اپنا ٹارگٹ جو ہے اچیو کر لیں گے۔ اس طرح ایران نے بھی اپنے جواب جو دیا وہ بالکل بھرپور دیا، ٹھیک ہے، وہ بالکل بھرپور دیا۔ اسی وجہ سے اب ٹرمپ کیا اس کے جو دوسرے یہودی ممالک ہیں وہ بھی ڈر گئے ہیں۔ اب خواجہ آصف صاحب نے جو بھی بیان دیا کہ اسرائیل کو منہ توڑ جواب دیا جائے گا، اگر ہم نے منہ توڑ جواب نہ دیا، ایران کے ساتھ کھڑے نہ ہوئے، تو یہ کل کو اٹیک جو ہے پاکستان پر بھی کر لے گا۔ لیکن اس وجہ سے ٹرمپ نے جب یہ بیان سنا تو اس نے فوراً جو ہے تردید کرنا شروع کر دی کہ اسرائیلی وزیر اعظم یعنی نیتن یاہو کے منہ سے غلطی سے پاکستان کا نام نکل گیا۔ جی ہاں ناظرین، تو یہ ہوتی ہے وہ بات، وہ تگڑا جواب جو کہ خواجہ آصف صاحب نے دیا، اور اسی وجہ سے وہ اسرائیلی جو وزیر اعظم تو ہے وہ بھی ڈر گیا، اور ٹرمپ جو ہے وہ بھی پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گئے۔ اگر اسی طرح تمام اسلامی ممالک کے جو سربراہ ہیں اگر متحد ہو جائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ کبھی بھی جو نیتن یاہو کیا یہ ٹرمپ جیسے ناسور لوگ ہیں وہ کبھی بھی اسلامی ممالک پر میلی آنکھ سے بھی نہیں دیکھ سکتے۔ جی ناظرین، اس سے پہلے بھی آپ نے ڈاکٹر اسرار احمد کے بارے میں تو لازمی سنا ہے، بلکہ ان کی ویڈیوز بھی آپ نے دیکھی ہوں گی۔ حدیث کی روشنی میں جو بھی پیشن گوئی پریڈیکیشن یہ کرتے ہیں بالکل صحیح ثابت ہوتی ہیں، اور وہ کہتے ہیں ایران ایسا واحد ملک ہے جو کہ بہت ہی اپنی طاقت کے ساتھ اور ایمانی جذبے کے ساتھ وہ لڑ رہے ہیں۔ وہ اہل تشیع ضرور ہیں، لیکن سنیوں کو دیکھیں وہ تو بالکل سن ہو چکے ہیں، مر چکے ہیں، لیکن جب ایمان کی بات آ جاتی ہے تو سب ساتھ ایک اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ لیکن باقی ایران جو ایسا تگڑا ملک ہے جو کہ کسی سے نہیں ڈرتا، نہ ڈرتا ہے نہ گھبراتا ہے، اور بھرپور دفاعی جواب دینے کے لیے صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ آپ نے ناظرین دیکھو اسرائیل میں کیا قیامت برپا ہے۔ اسی وجہ سے بیلسٹک میزائل اتنے داغے جا رہے ہیں کہ ان کے اسرائیلی یہودی جو جا کے بنکرز میں چھپ جاتے ہیں، ان میں اتنا خوف و ہراس ہے، یہی جو ہے ان کے لیے کافی ہے۔ اگر یہ چیز ان کو یاد رہے گی تو کبھی بھی غزہ پہ دوبارہ اٹیک نہیں کریں گے۔ اگر غزہ کو یہ پرامن چھوڑتے ہیں، اگر غزہ کو آزادی خود مختاری دیتے ہیں تو یہ تبھی خطے میں یہ امن ہو سکتا ہے۔ خلیجی جتنے بھی ممالک ہیں اگر اکٹھے ہو جائیں اور ان کو اسی طرح منہ توڑ جواب دیتے رہیں گے تو آئندہ واسطے کوئی بھی مغربی ممالک جو ہے جتنے بھی مسلمان ملک ہیں ان میں سے ایک پر بھی گندی نظر نہیں ڈال سکتا۔ اسی حوالے سے بہت سے ممالک ایسے اکٹھے بھی ہو گئے۔ ناظرین، کچھ دیر پہلے ہی ARY نیوز نے رپورٹ دی ہے کہ جتنے بھی ممالک ہیں جس میں ہے بہت سارے ممالک ہیں جو پاکستان ہے، عراق ہے، سعودی عرب ہے، قطر ہے، کویت ہے، مصر، اردن، الجزائر، بحرین، برونائی، جبوتی، لیبیا، صومالیہ، سوڈان، ترکی، عمان اور UAE شامل ہیں۔ ان تمام ممالک نے اسرائیل کے خلاف جو ہے اپنی قرارداد بھی پیش کرنے والے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ایران نے جو بھی اٹیک کیا اسرائیل کے خلاف وہ بہت صحیح کیا، کیونکہ اسرائیل جو ہے وہ ایران کے خلاف
فوجی جارحیت میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہا ہے۔ جی ناظرین، اس میں جو چند ممالک ہیں جس میں جو ہے وہ بنگلہ دیش ہے اور انڈونیشیا، ملائیشیا، ان کے نام نہیں آئے، انہوں نے کوئی اتحاد کا ابھی ذکر نہیں کیا، لیکن ہو سکتا ہے کچھ دنوں میں یا 1-2-3 گھنٹے بعد بھی یہ لوگ اعلان کر سکتے ہیں کہ تمام اسلامی ممالک جو ہیں وہ اکٹھے ہیں اور اسرائیل جارحیت کے خلاف منہ توڑ جواب دینے کی بھی صلاحیت رکھتے ہیں۔ جی ناظرین، آج کی ویڈیو میری اتنی سی، آپ نے ضرور لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اور ایران کی حق میں دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ مجاہدین کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔